اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بہار ڈی ایل ایڈ فائنل ایئر S9 اردو کا کلاس شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا سبق دیکھیں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے آج کا پہلا کلاس شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو آج کا پہلا کلاس شروع ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پہلا سوال ہے، اور جو سوال میں آپ کو کرا رہا ہوں اسی طرح کا سوالات آتے ہیں اور خاص طور پر یہی سوالات زیادہ تر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اردو زبان کی تدریس میں مادری زبان کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم جو اردو زبان کی پڑھائی کرتے ہیں اس میں ہماری مادری زبان ماتر بھاشا کی اہمیت کیوں ضروری ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں آپ کہ مادری بھاشا، مادری زبان کہتے کسے ہیں؟ تو ہم روز استعمال میں آنے والی جو چیز ہوتی ہے، صبح سے شام تک جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں، جو باتیں بولتے ہیں، اپنے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اپنے گھر بار میں بات کرتے ہیں، وہی کیا ہو جاتی ہے؟ ہماری مادری زبان ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، انسان روزانہ استعمال میں آنے والی چیزوں کو جس نام سے پکارتا یا سمجھتا ہے وہی اس کی مادری زبان ہے۔ یعنی انسان روزانہ استعمال میں جو بھی چیز آتی ہے اور وہی چیز استعمال کرتا ہے، پکارتا ہے، کسی کی بات کو سمجھتا ہے، وہی انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ مادری زبان ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں، بچہ پیدائش کے بعد ہی پیار بھرے ماحول میں اپنے والدین کی باتیں سنتا ہے اور پھر اپنی توتلی زبان میں بات کرتا ہے اور پھر اسے دھیرے دھیرے سیکھ لیتا ہے اور پھر بڑی سادگی کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ اپنے اندر تمام چھپی خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے گھر کا، اپنے آس پڑوس کا ماحول دیکھتا ہے اور اس ماحول میں اپنے لوگوں سے جو باتیں کرتے دیکھتا ہے وہی باتوں کو سنتا ہے اور پھر اپنی توتلی زبان میں اس بات کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے؟ سیکھ لیتا ہے اور پھر بڑی سادگی سے کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر چھپی خواہشات کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ یعنی آس پڑوس میں اپنے گھر میں جو باتیں سنتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے، اسی مادری زبان میں کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے اپنی توتلی زبان میں بولنے لگتا ہے اور اس کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز مانگنا ہے، یعنی مجھے امی پانی دے دو یا ابو مجھے چاکلیٹ دیجیے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اور آگے دیکھیں۔ دیکھیں، مادری زبان سے ہی انسان کی معاشرتی نشو و نما ممکن ہے، جس سے انسان اپنے تجربات، خیالات اور جذبات کا اظہار بآسانی کر سکتا ہے۔ یعنی مادری زبان کے ذریعے انسان کی معاشرتی یعنی سماجی، جس کو معاشرتی ہم کہہ رہے ہیں، سماجی ہمارا رہن سہن کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپ ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس کے ذریعے سے، یعنی مادری زبان کے ذریعے سے ہی ہم اپنے تجربات، ہم خیالات اور جذبات کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ آسانی طور پر ہم کسی سے اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، مادری زبان اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جی بالکل صحیح ہے کہ معاشرہ، سماج میں مادری زبان کتنی ضرورت ہے اور معاشرے کے لیے مادری زبان کتنی ضرورت ہے، بالکل ایک دوسرے کے لیے دونوں لازم و ضروری ہیں۔ اب دیکھیں، مادری زبان سے ہی کسی ملک یا قوم کے افراد اپنے ماضی سے متعارف ہوتے ہیں، جو ملک کے تمام باشندوں کو ایک ڈور سے باندھے ہوئے رکھتی ہے۔ اب دیکھیں، مادری زبان سے ہی کسی
मुल्क या कौम के अफराद क्या करते हैं, अपनी पास्ट की चीज़ों को, अपनी पास्ट की यादों को, माजी मतलब पास्ट, अपनी पास्ट की यादों को क्या करते हैं, उससे मुतारिफ होते हैं, उसे जान पाते हैं कि हमारे माजी में कौन कौन सी चीज़ें हुई है, हमारे माजी में हमारे घर से कौन कौन लोग गुजरे हैं, हमारे कितने अफराद थे, ख़ानदान में कितने लोग थे। तो ये सब क्या होता है, मादरी ज़बान के ज़रिए ही हम आसानी तौर पे समझ सकते हैं। अब देखें, और जो अफराद माजी से मुतारिफ हो जाते हैं और जो मुल्क के तमाम बाशिंदों को क्या करता है, एक डोर से बांधे हुए रखती है। आप देखते होंगे कि गांव में सारे लोग रहते हैं और बिल्कुल एक साथ एक ही अंदाज में एक ही ज़बान को, एक ही भाषा को, अपनी मादरी ज़बान को बोलते हैं और एक दूसरे से कितनी कनेक्टिंग रहती है, एक दूसरे से कितना लगाव होता है, ये किस चीज़ की वजह से होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मादरी ज़बान की वजह से ही हो पाता है। अब देखें, अब मादरी ज़बान से ही अदब की तख्लीक अमल में आती है, यानी मादरी ज़बान के ही वजह से अदब की तख्लीक होती है, अदब की तख्लीक में बढ़ोतरी होती है, इसका फ़रोग़ होता है। ठीक है, अब देखें, मादरी ज़बान किसी कौम के माज़ी और हाल का आईना होता है, यानी मादरी ज़बान किसी कौम के पास्ट का भी आईनादार होता है और हाल का भी आईनादार होता है, यानी फ्यूचर का भी। मादरी ज़बान के ज़रिए इंसान अपने पास्ट को भी समझ सकता है, अपने माजी को भी समझ सकता है और अपने आने वाले कल यानी फ्यूचर यानी हाल को भी समझ सकता है। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि तकरीबन तमाम माहिरीन तालीम इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया उसकी मादरी ज़बान है और हर स्कूल में इसको लागू भी कर दिया गया है और इसको लाजमी भी करार दिया गया है कि बच्चे की जो सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहले जो तालीम है उसको किस ज़बान में देना है, मादरी ज़बान में ही देना है। यानी तकरीबन तमाम माहिरीन तालीम जो इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, एग्री हैं कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया क्या है, वो मादरी ज़बान ही है। मादरी ज़बान के ज़रिए ही बच्चा क्या करता है, अगला ज़बान भी क्या आसानी के साथ सीख लेता है। अब देखें, अगर मादरी ज़बान के ज़रिया तालीम दी जाए तो तालीम मुअस्सिर होगी और बच्चे की शख्सियत मुतवाज़िन तरीके पर नशोनुमा होगी, नशोनुमा पाएगी। यानी अगर हम मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो ये तालीम क्या हो जाएगी, ये तालीम भी बेहतर हो जाएगी और बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चे की जो फ़िक्र है, इस मुतवाज़िन तरीके से यानी बेहतर तरीके से और आसानी तरीके से क्या होगी, परवरिश पाएगी और नशोनुमा पाएगी। ठीक है, अब देखें, अब इस चैनल पे जो नए हैं वो भाई सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि उन्हें भी कुछ हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह आपको हर रोज़ क्लास करने को मिल जाएगा और जो नए हैं उनको भी आप जानकारी दे दें, उनको भी जोड़ दें ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाए। देखें, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, यानी मादरी ज़बान क्या है, दुनिया के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक ज़बान है। इसमें दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों को अपने अंदर जज्ब कर लेने की भी सलाहियत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम मादरी ज़बान में देखते होंगे कि मादरी ज़बान में कभी इंग्लिश का भी यूज़ कर देते हैं, कभी हिंदी भी बोल देते हैं, कभी उर्दू भी बोल देते हैं। तो मादरी ज़बान में कई ज़बानों को अपने अंदर समेट लेने का, जज्ब कर लेने का भी सलाहियत है। देखें, इंसान नफ्सियाती तौर पर मादरी ज़बान से मुंसलिक होता है। ठीक है, इंसान क्या होता है, नफ्सियाती तौर पर यानी साइकोलॉजी तौर पर इंसान क्या होता है, अपने मातृभाषा से मुंसलिक होता है, मादरी ज़बान से मुंसलिक होता है। जदीद तालीम में नफ्सियात को एक खुसूसी मर्तबा हासिल है, यानी न्यू एजुकेशन है, उसमें क्या है, साइकोलॉजी को एक ख़ास मर्तबा, एक ख़ास मकाम हासिल है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो बातें कही जा रही है, जो बातें बताई जा रही है, उसको ध्यान रखना, इसको रटना नहीं, बल्कि आप समझने की कोशिश करें और अपने अंदाज में आपको लिख देना है। अब देखें, चुनांचे
زبان کی تعلیم بھی نفسیات کیا ہے، چنانچہ زبان کی تعلیم میں بھی نفسیات کو ایک مقام دیا گیا ہے، یعنی زبان کی تعلیم میں نفسیات کو کیا ہے، ایک خاص مقام دیا گیا ہے اور ایک خاص مرتبہ دیا گیا ہے۔ زبان آوازوں کا ایک نظام ہے جو بچے کے دماغ کو متحرک کرتا رہتا ہے، اس کے وسیلے سے وہ خود بخود اظہار تفہیم کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں زبان کیا ہے، آوازوں کا ایک نظام ہے جو بچے کے دماغ کو کیا کرتا ہے، متحرک کرتا ہے، بچے کے دماغ کو جو سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہی کیا ہوتا ہے، بچہ خود بخود اظہار تفہیم یعنی سمجھ کا اظہار کرنے کا جو اس کا اندر سمجھ آتا ہے، یہ بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زبان آوازوں کا ایک نظام ہے جو بچے کے دماغ کو بالکل متحرک کرتی رہتی، مطلب چلتی پھرتی رہتی ہے، یعنی اس کے سوچنے سمجھنے کا جو طور طریقہ ہے وہ اور اس کے زبان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے اور بچہ خود بخود اپنے سمجھ کا اظہار پیدا کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اس طرح اس کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ ذہنی، جذباتی اور سماجی نشو و نما کی ضمانت ہوتی ہے، اور یہ منصب مادری زبان کے علاوہ کوئی دوسری میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ مطلب جو بچے کے اندر جو صلاحیت، اظہار تفہیم کی جو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ مادری زبان کے اندر جو بولنے لگتا ہے، اس طرح وہ کیا کرتا ہے، اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی بھاشا میں، وہ اپنی ہی انداز میں بات کہہ پا رہا ہے، اور اس سے اس کی ذہنی، جذباتی اور سماجی کیا ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے، یعنی پرورش پاتی ہے، اس کی پالن پوشن کے ذریعے یہ ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے، یہ صرف مادری زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں زبان اور خیال کا تعلق جسم اور روح کا ہے، ایک دوسرے پر انحصار ہے، ایک کی ترقی سے دوسری کی ترقی ہوتی ہے اور ایک کے انحطاط سے دوسرے کا انحطاط ہوتا ہے۔ یعنی زبان اور خیال کا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے، یعنی اگر جسم میں روح نہیں ہے تو انسان مردہ قرار پاتا ہے، اسی طرح انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کا اگر زبان ہے اور سوچنے سمجھنے کا مادہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ سارا بیکار ہے۔ اس لیے اگر زبان ہے اور خیال ہے تو اسے ایک دوسرے کی ترقی ہو سکتی ہے، اگر زبان تو ہے لیکن اس سے سوچنے سمجھنے کی فکر نہیں ہے تو انحطاط مطلب کمی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، پستی میں چلا جائے گا۔ انحطاط کے مطلب ہی ہوتا ہے زوال، کمی، نقصان۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں لہٰذا درس و تدریس کا کام کرنے والوں کو اس بات سے شعوری طور پر باخبر ہونا چاہیے کہ بچوں کی نشو و نما میں اور مؤثر تعلیم کے حصول میں مادری زبان کا کردار بہت اہم ہے۔ یعنی جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کو شعوری طور پر سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی نشو و نما، بچوں کی پرورش کے لیے اور اچھی تعلیم کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے، مادری زبان ہی ضروری ہے۔ اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پہلے مادری زبان میں ہی بچوں کو تعلیم دے۔ یہ ایک سوال مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ سمجھے کہ مادری زبان کی بہت ہی اہمیت ہے، ہم صبح سے شام تک جو استعمال کرتے ہیں وہ مادری زبان ہی ہے، اور آج کل ماہر تعلیم نے بھی یہ زور دیا ہے کہ بچوں کو جو پہلی تعلیم جو ہو اسکول میں وہ کیا ہو، مادری زبان میں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ وہ اس کو پڑھنے کے سمجھ کر سمجھ لیں گے۔ اب دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ اردو کی تدریس کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے زبان کے استاد کی ذمہ داری سمجھائیے۔ اب اردو کی تدریس کے مقاصد کو بھی بیان کرنا ہے اور زبان کے استاد کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں اردو کی تدریس کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ اب دیکھیں اس کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس کے کیا ایمس ہے، کیا ادیش ہے، اس ادیش کو ہم دیکھتے ہیں۔
बच्चों को प्राइमरी सतह पर उर्दू के इब्तिदाई नुकात मसलन हरूफ, हरकात व सकनात, अल्फाज और जुमलों से वाकिफ़ कराना। यानी जब बच्चे प्राइमरी सतह पर हों, प्राइमरी स्कूल में हैं, तो उर्दू की इब्तिदाई नुकात मसलन हरूफ, अलिफ बा ता ये हो गया, हरकात व सकनात हो गया, ज़बर ज़ेर पेश जज़्म, ये सब क्या हो गए। उसी तरह अल्फाज, उसी तरह जुमला जिसको सेंटेंस कहते हैं, अल्फाज जिसको वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, शब्द, इन सब से चीज़ों को भी बच्चों को क्या कराना है, हमें वाकिफ़ कराना है, इन्हें मालूमात देना है। अब देखें, तलबा को सही तलफ़ुज़ के साथ लफ्ज़ों की अदायगी की मशक कराना, तहरीरी व तकरीरी सलाहियत, ज़बान में सलासत व सादगी, क़ुव्वत मुशाहिदा और ख़यालात को बेहतर तरीके से इजहार करने के मौक़े फ़राहम करना। देखो, बच्चे को क्या है, तलफ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों की अदायगी की मशक कराना। ये नहीं कि बड़ी शीन को सीन कह रहा है और छोटी सीन को बड़ी शीन कह रहा है। इसी तरह जीम को जा कह रहा है और जा को जीम कह रहा है। इसी तरह काफ को काफ कह रहा है। इन सारे हरूफ में बच्चों को इम्तियाज़ होना चाहिए, तमीज़ होना चाहिए कि किस तरह जीम को जीम कहे, जा को जा कहे, बड़ी शीन को शीन कहे, ना कि सीन कहे, ठीक है। उसी तरह तहरीरी व तकरीरी सलाहियत, मतलब लिखने और बोलने की भी सलाहियत पैदा होनी चाहिए, और उस लिखने और तकरीरी सलाहियत में भी बच्चों की जो तलफ़ुज़ है वो दुरुस्त होनी चाहिए। ज़बान में सलासत व सादगी, और ज़बान में बिल्कुल सलासत होनी चाहिए और सादगी होनी चाहिए, और बिल्कुल सहल होना चाहिए और बिल्कुल आसान होना चाहिए। इसी तरह क़ुव्वत मुशाहिदा, जो मुशाहिदात की जो क़ुव्वत है उसका भी होना ज़रूरी है, और ख़यालात को बेहतर तरीके से इजहार करने के मौके फ़राहम करना। यानी बच्चों को हमें ये आज़ादी देना है कि वो हमसे खुलकर बात कर सके स्कूल में। ये नहीं कि अगर बच्चे हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो उन्हें डांट दे और उन्हें बैठा दे, बल्कि बच्चों को आज़ादी देना है सवाल करने के लिए, अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। जब बच्चे को इजहार ख़याल की आज़ादी देंगे तब बच्चे का ख़यालात और उसकी फ़िक्र में भी बढ़ोतरी होगी। देखें, तलबा में छुपी हुई सलाहियतों को उभारने के मौके फ़राहम करना। अब हम तलबा के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, जो छुपी हुई लियाकत है, उसको हम कैसे उभार सकते हैं, उसको कैसे हम उभारने के मौके फ़राहम कर सकते हैं। तो इसका सही तरीका यह है कि बच्चे को हम उनको बोलने की आज़ादी दें, ताकि कोई भी हम उन्हें उन्वान कोई भी टॉपिक दे रहे हैं तो वो बोल सके, और उनकी गलती होने पर हम डांट डपट ना करें, बल्कि गलती भी एक तालीम का एक हिस्सा है। गलती एजुकेशन में होना ही होना है। तो बच्चे को हम आज़ादी दें ताकि वो अपनी बात को खुलकर हमारे सामने, बच्चों के सामने पेश कर सके। अब देखें, तलबा को ज़हनी तौर पर आज़ादी के साथ अपने उम्दा तसव्वुरात व ख़यालात को फ़रोग़ देने के मौक़े फ़राहम करना। यानी अब वही बात जो मैंने कहा कि तलबा को ज़हनी तौर पर उनको आज़ादी के साथ, मतलब को ये आज़ादी देना कि वो अपने तसव्वुरात को अच्छे तरीके से, अपने ख़यालात को अच्छे तरीके से पेश कर सके। अगर वो अपने तसव्वुरात को, अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने अपनी बात को पेश कर सकेंगे, तो उन्हें उनके ख़यालात को फ़रोग़ मिलेगा, और इस तरह उनकी ज़बान की कारकर्दगी भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसी तरह अच्छे आदात और अखलाकी कदरों की तामीर करना, मतलब बच्चों में ये अखलाक भी बनाना कि उनके अखलाक अच्छे हो जाए, उनके आदात अच्छे हो जाए। ये नहीं कि बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाए, बल्कि ये भी देखना है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमें उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर को भी बेहतर बनाना है। अब देखें, तलबा में इस बात की सलाहियत पैदा करना कि वह ज़बान व अदब के ज़रिया अपने ख़यालात, जज्बात और विजदान की तरबियत कर सके। ठीक है, क्या है, विजदान की तरबियत कर सके। अब देखिए, हमें तलबा में इस बात की भी सलाहियत पैदा करना है कि वो अपने ज़बान व अदब के ज़रिया, मतलब जो ज़बान सीख रहा है
اس کے تعلق سے اس کے ذریعے سے کیا کرے، وہ اپنے خیالات، اپنے خواہشات اور وجدان یعنی سوچنے کی جو قوت ہے، وجدان کیا کہتے ہیں، سوچنے کی قوت، ادراک، اسی سب کو کہتے ہیں، یعنی اپنے سوچنے کی قوت کی وہ خود تربیت کر سکے، اپنے آپ کو اس میں ڈھال سکے۔ اب دیکھیں، اپنی ذہنی قوتوں، اس تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھا سکے اور شعر و ادب کی ان قدروں سے سچی محبت کر سکے جن سے زندگی عبارت ہے۔ یعنی بچے کیا کر سکے، جب ہم ان کو آزادی خیال کا آزادی دیں گے، اظہار خیال کا ہم ان کو آزادی دیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ اپنی ذہنی قوتوں اور تخلیقی صلاحیت کو بھی کیا کریں گے، پروان چڑھا سکیں گے۔ یعنی لکھنے کی بھی ان کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی، بولنے کی بھی صلاحیت بہتر ہو جائے گی، کس سے ہمیں بات کس طرح کرنا ہے، ان ساری زبان و ادب سے کیا ہو جائے گا، بچے کی صلاحیت نکھر جائے گی اور ان سے وہ سچی کیا کرے گا، محبت کرنے لگے گا، اس سے سچی اس کو لگاؤ ہو جائے گا۔ جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ ایک یا دو زبانوں سے واقف ہوتا ہے جسے وہ اپنے ماحول اور خاندان سے سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے کہ جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ زبانوں سے واقف ہوتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے، اور کس ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے خاندان ہو گئے، اس کے گھر بار ہو گئے، اس کے ماں باپ ہو گئے، اس کے بھائی بہن ہو گئے، اس کے آس پڑوس کے لوگ ہو گئے، جو سیکھ لیتا ہے اسی سے۔ ٹھیک ہے، جب اسکول جاتا ہے اس سے پہلے یہ سارے چیزیں بچے کو معلوم ہو جاتے ہیں اپنے خاندان سے، آس پڑوس سے۔ اسکول آنے سے قبل بچہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار انہی زبان میں کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ یعنی بچہ اسکول آنے سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے، اپنے جذبات اور احساسات، اپنے خواہشات، کوئی چیز مانگنا ہے، کسی چیز سے کسی کو طلب کرنا ہے تو وہ کس زبان میں اظہار کرتا ہے، وہ اپنی مادری زبان میں اظہار کر لیتا ہے، اور انہی زبان میں وہ اظہار کرتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، بچے فطری طور پر تجسسی ہوتے ہیں، یعنی بچے فطری طور پر کیا ہوتے ہیں، تجسسی ہوتے ہیں، ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، یا فکر رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بچے جب بچے کو سامنے سے، چاہے بچے کو آپ کہیں گھمانے لے جائیں گے تو وہ بار بار پوچھیں گے، پاپا یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بچے کیا ہوتے ہیں، تجسسی ہوتے ہیں، ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کا تجربہ کرنا اور اس سے متعلق سوال کرنا، مطلب وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ تجربہ بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق کیا کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں۔ بچوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوال کرنا ان بچوں کو کیا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور جب سوالوں کے ان کے مثبت رول کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یعنی جب وہ سوال کرتے ہیں اور ان کے والدین اس کی صحیح جواب دے دیتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سوالوں کے مثبت رول کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی جو سوال کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صحیح انداز میں یہ جواب دے دے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاموش کر دیا جاتا ہے، بچے کو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تو خاموش رہو، بیٹھ جاؤ، تو ایسا بچے کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیں مثبت انداز اختیار کرنا ہے، صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے کہ بیٹا یہ ہے، یہ چیز وہ ہے۔ اس طرح بتانے سے بچے کی فکر بھی بڑھتی ہے، ان کی سوچ بھی بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ زبان کے معلم ہونے کی حیثیت سے بچوں کی مادری زبان کو اہمیت دینا چاہیے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کرنی چاہیے تاکہ بچے کو اپنا گھر جیسا ماحول محسوس ہو، تاکہ وہ بے خوف ہو کر اپنے تجربات کا اظہار کر سکے۔ بالکل ضروری چیز ہے۔
اب زبان کے معلم ہونے کی حیثیت سے یعنی زبان کے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی جو مادری زبان ہے اس کو اہمیت دے اور ان سے انہیں مادری زبان میں بات کرے، تاکہ بچوں کو جب اسکول آئے تو اسے محسوس ہو کہ اسکول میں بھی ہمارے گھر جیسا ماحول ہو، اور اس ماحول میں جب اس کو گھر جیسا ماحول معلوم ہوگا تو وہ بے خوف و خطر ہو کر وہ اپنے تجربات، اپنے جذبات، اپنے خواہشات کا کیا کرے گا؟ اظہار کر سکے گا، اور جب اظہار کر سکے گا تو اس کی سوچنے سمجھنے اور اس کی فکر بھی بلند ہو جائے گی۔ دیکھیں، معلم کو درجہ میں ایسے مواقع فراہم کرانے ہوں گے جس میں طلبہ آسانی سے بے خوف ہو کر اپنی بات رکھیں، جسے توجہ سے سنا جائے، اور پھر انہی کی باتوں پر مزید سوال کر تفصیل یا وضاحت کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، تاکہ طلبہ کو احساس ہو کہ ہماری بات کی گئی اور وہ اس پر کیا ہے مثبت رد عمل کا مثبت رد عمل کا انتظار بھی کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ درجہ میں ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں اسکول کے کلاس روم میں کیا کرنا ہے؟ ایسے مواقع بھی دینا ہے، ایسے موقع بھی دینا ہے جس میں طلبہ کیا کرے، بچے کیا کر سکے، آسانی کے ساتھ کسی ڈر کے بغیر، کسی خوف کے بغیر وہ اپنی بات رکھ سکے۔ اور جب بات رکھے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کو توجہ سے سننا ہے، پھر ان کی باتوں پر مزید سوال کرنا ہے، اور سوال کر کے انہیں یا وضاحت کرنے کے لیے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے۔ ہم ان کی باتوں کو تو سن لے رہے ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے بچے کی ذہنی الجھن کا شکار ہو جائیں گے بچے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مزید سوال کرنا ہے یا وضاحت کرنے کے لیے بچوں کو آمادہ کرنا ہے، تاکہ ان کو احساس ہو بچے کو کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں ہماری باتوں کو سنی جا رہی ہے، اور وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ مثبت رد عمل کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو باتیں کہی گئی ہے وہ سنی جا رہی ہے یا نہیں سنی جا رہی ہے، وہ اس سب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور بڑے شوق سے اپنی خامیوں کو دور کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بچے کے ساتھ ہم اچھا رویہ اختیار کریں گے، جب بچوں کے ساتھ ہم ان کی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے سنیں گے تو وہ بڑی شوق سے بھی اپنی غلطیوں کو سدھار لیتے ہیں، ورنہ بچے کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچے اپنی غلطی کو نہیں سدھاریں گے، بلکہ وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچے پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے۔ اور وہی پیار سے اور صحیح سے ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کو بولنے کی آزادی دیں گے تو کیا کریں گے، اور پیار سے انہیں سمجھائیں گے تو اپنی بڑی شوق سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطی کو بھی سدھار لیتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول سے ہم ان کی زبان کے ذریعہ دوسری زبانوں کی تعلیم بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یعنی بچے کو جب ہم آزادی دیں گے، جب ان کو بولنے کی آزادی دیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ ہم اسی مادری زبان کی وجہ سے بھی ان کے کیا ہو جائے گا؟ وہ دوسری زبان بھی بہتر طریقے سے جان پائیں گے اور بہتر طریقے سے سیکھ پائیں گے اگر آزادی دیں گے تب۔ ٹھیک ہے، آج کا کلاس آپ کو کیسا لگا یہ بتائیں۔ انشاءاللہ کل سے آپ کو اور بہتر انداز سے سمجھایا جائے گا۔ اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو آپ یہ بھی بتائیں تاکہ اس کو دور کیا جا سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔